بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 23 دسمبر 2022 بمقام مسجد مبارک، اسلام آباد، ٹلفرڈ، سرے، UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے سلسلہ احمدیہ کی غرض اور اس زمانہ میں اس کے قیام کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پرآشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارشاد فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلہ کو قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانہ سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی حد تک ہوتی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہ رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ تو اس توہین کے وقت اس صلاۃ کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات و نشانات کی اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ اس قدر صورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں، چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلہ کی عظمت کو دکھایا ہے۔ یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے۔ شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعہ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ سوال نمبر 3۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے توحید کے قیام اور محبت الہی پیدا کرنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین، جورو، اپنی اولاد، اپنے نفس، غرض، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جائے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آتا ہے،
فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ البقرہ آیت 201۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو، بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصارہ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارا نہ جائے، اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجے کی محبت ہوئی تو اس سے اعتراض کے رفع کرنے کے لیے او اشد ذکرا رکھ دیا۔ اگر او اشد ذکرا نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو، اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصہ میں کامل نہ ہو، نری زبان سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے، چینی یا شکر کا نام لیتا رہے، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شیریں کام ہو جاوے، میٹھا تو نہیں ہو جاتا وہ۔ یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے، مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح پر اگر خدا تعالیٰ کی توحید کا نرا زبانی ہی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی ہی اقرار موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عملی حصہ کو زیادہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جماعت احمدیہ کے قیام کی حقیقی غرض کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں، غیروں کی مثال دیتے ہوئے جو پیر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبروں کے پوجنے والے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق میں فنا ہیں اور ہمیں کافر کہنے والے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ احمدی نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے، اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہے؟ یعنی ایک شخص کسی کا عاشق کہلاتا ہے لیکن ساتھ ہی بہت سارے اور معشوق بھی بنائے ہوئے ہیں، تو پھر جس سے عشق کر رہا ہے اس کی خصوصیت کیا رہی؟ تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں؟ بہت ساری خانقاہیں ہیں، مزار ہیں جن پر یہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بلکہ سجدے بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں، مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں، پاک پتن کی کھڑکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے، کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کے عرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ
یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ بر صغیر ہندوستان، پاکستان میں یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران آیت 20، خدا تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، الحجر آیت 10۔ تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا، پس ہمارا فرض ہے اور تبھی ہم حق بیعت ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اور غیروں میں ایک واضح فرق پیدا کر کے دکھائیں اور محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی مثالیں قائم کریں، اپنی زبانوں کو تسبیح و تمہید اور درود سے تر رکھنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے قرآن کریم کو توجہ سے پڑھنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے، جو ان کی تعلیموں کو جو قصہ کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں، کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، الطارق آیت 14-15، یعنی یقیناً وہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور ہرگز کوئی بیہودہ کلام نہیں ہے۔ وہ میزان، محیمن، نور اور شفاء اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ہم قرآن شریف کو، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے، دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں۔ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے، اس لیے ہم ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں؟ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے، یعنی حقائق اظہار کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے قائم کیا ہے، اور جس کی سمجھ قرآن کریم سے ہی ہمیں مل سکتی ہے، اس کا ادراک اور فہم ہمیں قرآن کریم سے مل سکتا ہے، کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعہ اسلام کی خوبی دنیا میں ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کلام کے لیے معمور کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو، مگر نرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔